آج کی ہماری یہ مجلس، آج کا یہ ہمارا جلسہ یہ بہت بابرکت جلسہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا میران صاحب باقبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انسان کون ہے میں لکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت، اور جہاں صفت ہے اس کے ساتھ موصوف بھی ہے، تو اسی لیے جہاں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کچھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے والا بھی بہترین آدمیوں میں شمار ہوتا، سکھانے والا بھی بہترین آدمیوں میں شمار ہوتا، اور جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے یہ سب ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، پڑھانے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، خصوصاً والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له۔ تو جب آدمی انتقال کر جاتا ہے، مرنا تو سب کو ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے اللہ کے ذات کے کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ تو سب کو جانا ہے، ہم بھی جانا ہے، آپ بھی جانا ہے، سب بھی جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو سب چیزیں، اس کے تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن تین چیزیں ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے، مرنے والے کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے، زندگی میں بھی پہنچتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، جو اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ کر جائے۔ یہاں اولاد سے صرف اولاد مراد نہیں ہے، بلکہ اولاد کو نیک بنانا ہے۔ تو جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھائے اور اپنی اولاد کو دیندار بنائے، جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور اپنی اولاد کو شریعت سکھائے اور شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو اس کا ثواب والدین کو زندگی میں بھی پہنچتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کا حساب لیں گے، اولاد کا بھی حساب ہوگا، ماں باپ کا بھی حساب ہوگا۔ ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرے، اور اولاد سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کا کتنا حق ادا کرے، کتنی ان کی فرما برداری کرے، کتنا ان کا حکم بجا لائے اور کتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب سے پوچھا جائے گا۔ اور جب اولاد سے پوچھا جائے گا تو جو اولاد دینی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے، تو وہ اولاد یہ کہے گی کہ اللہ اگر ہم دنیا میں دین پر نہیں چلے، نماز نہیں پڑھے، قرآن مجید نہیں پڑھے اور شریعت ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، بلکہ اس میں ہمارے ماں باپ کا قصور ہے، ہمارے والدین کا قصور ہے، ہمارے بڑوں کا قصور ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ ہم کو اسکول میں تعلیم دلائے، اسکول پڑھے تو ہم اسکول پڑھے، اور ہم انجینئر بننے کا حکم دیے تو ہم انجینئر بنے،
डॉक्टर बनने का हुक्म दिए तो हम डॉक्टर बने, वकील बनने का हुक्म दिए तो हम वकील बने, हम तो उनकी फर्माबरदारी करें। अगर हम नमाज नहीं पढ़े या कुरान मजीद की तिलावत नहीं करें तो इसमें हमारी भी गलती है, लेकिन इससे बढ़कर हमारे वालिदैन की गलती है कि हमारे माँ बाप इस तरफ तवज्जो नहीं दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फज़ल्लूना सबीला। वो कहेंगे ऐ बारी ताला, हमने हमारे बड़ों की इताअत की, हमारे सरदारों की, हमारे माँ बाप की हमने इताअत की, हम गुमराह हुए तो खुद गुमराह नहीं हुए। फज़ल्लूना सबीला, वो हमको गुमराह करें। और उसके बाद अल्लाह ताला और आगे फरमाते हैं ऐ अल्लाह तो हमें अजाब तो देगा, इसकी वजह से हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमसे बढ़कर हमारे माँ बाप को दे। इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। इनको दुगना अजाब दे और उन पर अपनी बड़ी लानत को उतार। इसलिए जो माँ बाप अपने औलाद को दीनी तालीम नहीं देते हैं, दीनी तरबियत नहीं करते हैं, कल क़यामत के दिन उनसे ज़रूर इसके बारे में पूछताछ होगी। ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ज़रूर सवाल फरमाएंगे। बल्कि जो हमारी औलाद है, जिनके लिए हम रात दिन एक करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, बारिश को नहीं देखते, धूप को नहीं देखते, औलाद के लिए रातों की नींद कुर्बान करते हैं, भूखे रहते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देंगे, अगर हम अपनी औलाद को नहीं बताएंगे कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, तो शरीयत क्या है, वो इस दुनिया में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह उनको नमाज पढ़ना है, अगर दीनी तालीम की तरफ उनको तवज्जो नहीं दिलाए और दीनी तालीम की तरफ उनका रुझान नहीं पैदा करे, उनको नहीं बताए, तो यही औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हमारे लिए बद्दुआ करेगी, हमारे लिए अजाब को मांगेगी, कहेगी रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह तो हमको अजाब देगा लेकिन इनको डबल अजाब दे, दुगना अजाब दे। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करें। और सही तरबियत में यह है कि उनकी सही दीनी तालीम उनको बताएं, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। अपने घर में उठते बैठते चलते फिरते जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, घर में दस्तरखान पर बैठते हैं तो बच्चों को तवज्जो दिलाएं कि खाने से पहले खाने की दुआ पढ़कर खाएं, खाने के बाद खाने की दुआ, सोने से पहले सोने की दुआ। इसी तरह जब बच्चे स्कूल को जाते हैं तो वो किस तरह जाए, जाते हुए सलाम कर कर जाए और वापस आए तो सबसे पहले सलाम कर कर घर में वापस आए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत असर होता है। बाज़ अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब बच्चा स्कूल को जाता है, जाते हुए सलाम कर कर जाता है माँ बाप को, और आते हुए फिर सलाम करता है, तो इन दोनों के दरमियान की जो औकात है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, उसको अपनी सलामती में रखते हैं। इस तरह हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सलाम कर कर जाएं। अगर घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनकी खिदमत करना सिखाएं। बच्चों के हाथों के जरिए उनसे पानी पिलाएं और जो खिदमत हो सकती है उन बच्चों से खिदमत दिलाएं, ताकि बच्चों के अंदर बड़ों के साथ हमदर्दी, बड़ों की खिदमत करने का शौक़ पैदा हो। तो ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपने औलाद की सही तरबियत करें, अपने औलाद को कदम कदम पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की तरफ उन्हें रहनुमाई बढ़े। बाप से बढ़कर माँ का हाथ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अल्लाह वाले किताबों में लिखते हैं कि दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं कि उनके वली बनने में उनकी माँओं का हाथ है, कि माँ उनकी वैसी तरबियत करे कि वो आगे चलकर अल्लाह के वली बने। जितने भी औलिया अल्लाह किताबों में पढ़ सकते हैं, फ़ोन में भी माशाअल्लाह आजकल सब कुछ मिलता है, सुन सकते हैं। जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं तकरीबन हर वली के पीछे उसके वली बनने के लिए माँ का हाथ है, कि माँ ऐसी तरबियत करे कि वो बच्चा आगे चलकर अल्लाह का वली बना, और उसकी वजह से हज़ारों लोग इस्लाम लाए, हज़ारों लोग मुसलमान हो चुके, हज़ारों लोग दीनी राह पर चले। इसलिए मैं आए हुए तमाम मस्तूरात से गुजारिश करता हूँ कि अपने औलाद की सही तरबियत करें, उनकी फ़िक्र करें। खाने से ज़्यादा जिस तरह खाने की फ़िक्र करते हैं, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाने की फ़िक्र करते हैं। मर्द की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो बाहर के कामों में
مشغول رہتا ہے، وہاں باہر کی مصروفیات رہتے ہیں، باہر کی ضرورتیں رہتے ہیں، باہر کے بہت سے ٹینشن اس کے رہتے ہیں، لیکن گھر میں رہنے والے مذکورات ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچوں کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا ماحول ہو ویسا ان کو سکھائیں، بتائیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کہ وہ کیسے سوئے اور کیسے اٹھے، تو سوتے ہوئے کیا دعا پڑھے، اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھے۔ بس بچپن میں جو سکھایا جاتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے ہو کر بھی کام آتا ہے، بلکہ جب یہ بڑے ہوں گے، ان کی زندگی گزرے گی تو ہر وقت ان کو یاد آئے گا کہ ہمارے ماں باپ ہم کو اس طرح سکھاتے تھے، دوست بتائے، یہ بتائے، وہ بتائے، آدمی اس کو بھول سکتا ہے، لیکن کوئی چیز اگر ماں باپ سے سیکھتا ہے اور ماں باپ کو کوئی کام کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تو کبھی نہیں بھولتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، پھر بھی بولتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اس طرح کرتے تھے، ہمارے والد صاحب ایسا کرتے تھے، ہمارے ابو ایسا کرتے تھے، ہمارے امی ایسا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اور ماں باپ جو کچھ گھر میں کرتے ہیں بچوں کے سامنے، جو تربیت کرتے ہیں، وہ اولاد کبھی نہیں بھولتے۔ باہر کے لوگوں کی باتیں بھول جاتے ہیں، وہ یاد بھی رکھتے، بھول بھی، لیکن ماں باپ کی باتیں کبھی نہیں بھولتے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سلمان صاحب کے گھر میں مکتب چلتا ہے، آپ حضرات پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو قبول فرمائے اور یہاں جو بھی خدمات ہو رہی ہیں اس کو قبول فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو بھی اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو ایک مرکز بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کے ذریعے سے خیر کو وجود میں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کی برکات کو سارے علاقے میں جاری و ساری فرمائے، اور امن اور ماحول اور موافق ماحول پیدا فرمائے، اور ناموافق حالات کو ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی طرف سے اور ایک مرتبہ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچے اور بچیاں بہت مختصر سی عمر میں اتنے اچھے انداز میں کلمات سنائے اور قرآن مجید کے سورے سنائے اور سیرت کے متعلق بہت سی باتیں انہوں نے بتائی۔ ماشاءاللہ یہ بچے آج چھوٹے ہیں لیکن کل بڑے ہوں گے، اور یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں کام آئیں گی، اور یہ جب بڑے ہوں گے تو اپنے اساتذہ کو یاد کریں گے اور پڑھانے والوں کو یاد کریں گے کہ ہمارے اساتذہ اس طرح ہم کو پڑھائے، ہم کو بتائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اس لیے جو پڑھانے والے ہیں میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اور محنت سے پڑھائیں اور کوشش سے پڑھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔